بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وی لاگ نمبر 384 اور 7ویں قسط ہے. پیج ہے 417 اور ہیڈنگ ہے غزوہ احزاب، جنگ خندق، بیٹل آف ٹرنچ، غزوہ احزاب. ناظرین اس کتاب کے رائٹر ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے. اور رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو جام سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ منزل نہیں ہے. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردون. ناظرین یہ بقیہ حصہ ہے. کعب نے کہا خدا کی قسم تم میرے پاس ہمیشہ کی ذلت اور فوجوں کا برسا ہوا بادل لے کر آئے ہو جو صرف گرج چمک رہا ہے مگر اس میں کچھ رہ نہیں گیا ہے. ہائی تجھ پر افسوس ہے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دے. میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں صدق و وفا کے سوا کچھ نہیں دیکھا، مگر ہے اس کو فریب دہی سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا رہا، یہاں تک کہ اسے رام کر ہی لیا. البتہ اسے اس مقصد کے لیے یہ عہد و پیمان کرنا پڑا کہ اگر قریش نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کیے بغیر واپسی کی راہ لی تو میں بھی تمہارے ساتھ تمہارے قلعے میں داخل ہو جاؤں گا، پھر جو انجام تمہارا ہوگا وہی میرا بھی ہوگا. ہائی کہ اس پیمانے وفا کے بعد کعب بن اسد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا عہد توڑ دیا اور مسلمانوں کے ساتھ طے کی ہوئی ذمہ داریوں سے بری ہو کر ان کے خلاف مشرکین کی جانب سے جنگ میں شریک ہو گیا. اس کے بعد قریظہ کے یہود عملی طور پر جنگی کارروائیوں میں مصروف ہو گئے. ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے فارے نامی قلعہ کے اندر تھیں. حضرت حسان رضی اللہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ وہیں تھے. حضرت صفیہ رضی اللہ کہتی ہیں ہمارے پاس سے ایک یہودی گزرا اور قلعے کا چکر کاٹنے لگا. یہ اس وقت کی بات ہے جب بنو قریظہ رسول اللہ سے کیا ہوا عہد و پیمان توڑ کر آپ سے برسرے پیکار ہو چکے تھے اور ہمارے اور ان کے درمیان کوئی نہ تھا جو ہمارا دفاع کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سمیت دشمن کے بالمقابل پھنسے ہوئے تھے. اگر ہم پر کوئی حملہ آور ہو جاتا تو آپ انہیں چھوڑ کر آ نہیں سکتے تھے. اس لیے میں نے کہا اے حسان، یہ یہودی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو قلعے کا چکر لگا رہا ہے اور مجھے خدا کی قسم اندیشہ ہے کہ یہ باقی یہود کو بھی ہماری کمزوری سے آگاہ کر دے گا. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ ہماری مدد کو نہیں آ سکتے، لہٰذا آپ جائیے اور اسے قتل کر دیجئے. حضرت حسان نے کہا واللہ آپ جانتی ہیں کہ میں اس کام کا آدمی نہیں ہوں. حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ اب میں نے خود اپنی کمر باندھی، پھر ستون کی ایک لکڑی لی اور اس کے بعد قلعے سے اتر کر اس یہودی کے پاس پہنچی اور لکڑی سے مار مار کر اس کا خاتمہ کر دیا. اس کے بعد قلعے میں واپس آئی اور حسان سے کہا جائیے اس کے ہتھیار اور اسباب اتار لیجئے، کیونکہ وہ مرد ہے اس لیے میں نے اس کے ہتھیار نہیں اتارے. حسان نے کہا مجھے اس کے ہتھیار اور سامان کی کوئی ضرورت نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ.
ناظرین یہ ہمارا ولاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے. نیکسٹ ولاگ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. یہ ولاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے. کہرو جبر کے بت یہ جو سامنے کھڑے ہیں، پانی کے بلبلے ہیں بس نام کے بڑے ہیں. ایک کن کی مار ہیں یہ جتنے گوار ہیں، یہ تاریخی سلسلہ ہے اللہ بہت بڑا ہے. یہ خون بے کسوں کا جائے گا راہ گانا، ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں دیکھے گا یہ زمانہ. اٹھے گی کوئی چنگاری آئے گی اس کی باری، قدرت کا فیصلہ ہے.